قریش کو بٹھایا اور آقا علیہ السلام کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میرے حبیب اب آپ بیان فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں سب سے پہلے پہلا جلسہ کوہ صفا پر اور دوسری مجلس اور نشست دعوت توحید کی دار ابی طالب میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے پھر پورا خطاب کیا. اور یہ آرگنائزر میزبان کون تھے؟ حضرت ابو طالب تھے. میزبان حضرت ابو طالب تھے اور آرگنائزر علی المرتضیٰ تھے. اس کے بعد دوسرے دن پھر دعوت کی ان سب کتب نے. آقا پھر تشریف لائے اور پھر جلسہ ہوا، کھانا ہوا اور آقا نے دعوت توحید دی. تیسرے دن پھر دعوت کی اور پھر جلسہ ہوا. دار ابی طالب میں وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید دیتے رہے. اور جب یہ بیان ہو چکا اس میں حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور اس کو ابن اسیر اور امام طبری اور دیگر مورخین تاریخ الکامل میں رقم کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی باتیں 3 دن سن کر آپ کی مدد کرنا ہمیں اس عمل سے بھی محبت ہو گئی ہے. ہم نے آپ کی نصیحت خوب قبول کر لی ہے. یہ الفاظ ہیں ما احب الینا معامنتک اقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقتنا لحدیثک. انہوں نے کہا ہم نے آپ کی معامنت سے پیار کر لیا، آپ کی نصیحت قبول کر لی اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا. اب میری سمجھ میں نہیں کہ اب اعلان کچھ اور بھی ہوتا ہے، کوئی اور بھی اعلان رہ گیا. وہ حضرت ابو طالب جس اعلان کا انتظار لوگوں کو ان کی عمر مبارک کے آخری دن تک ہے کہ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں، یارو تمہارے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو ہمارا وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں. وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں، پہلے دن کا کر چکے ہیں. امام ابن اسیر بیان کرتے ہیں فقال ابو طالب ما احب الینا معامنتک واقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقنا لحدیثک وهؤلاء بنو ابیک مجتمعون وانما انا احدهم. یہ سارے آپ کے باپ کی اولاد خانوادہ بیٹھا ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم آج کے بعد آپ جو دعوت لے کے اٹھے ہیں اس کی مدد و نصرت ہمارا فریضہ ہوگا. یہ پہلے ہی دن وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت پہلا ہی اعلان ہے. اب یہ اعلان کیوں نہ ہوتا؟ جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوت مصطفیٰ کے 2 گواہ ہیں. ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب. اعلان نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا. ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنگوڑے میں تھے، انگلی پکڑ کے چلتے تھے. اس وقت سے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور عینی شاہد ہوئے علامات نبوت محمد کے، وہ عبد المطلب و ابو طالب ہیں. اور میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں، کچھ بھی یاد نہ رہے تو ایک حوالہ ہی کافی رہے گا، اور وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں. کہاں سے؟ صحیح بخاری جلد اول، اس کا صفحہ 324 اور حدیث کا نمبر 963، اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 491، حدیث کا نمبر 6425. امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا. باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں. وہ یہ، اس کی تفصیل آگے میں دوں گا، اور
تفصیل کے لیے، بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں، پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے، اس کے بعد اسے امام سیوطی نے روایت کی۔ اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں، کئیوں کو پتہ ہے، اہل علم کو پتہ ہے تو کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فی الولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتے، اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے، یہ امام ولایت کا معنی نہیں۔ مگر ایک سمجھ لیں، سنی صحیح العقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانے، مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامت کی درد پر قربان۔ جو ان سارے امام حسین کی درد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے۔ جو ان امامتوں میں یہ فرق رکھے، ان امامتوں میں یہ، رات منہاج القرآن میں جلسہ تھا، ہر مکتب فکر کے عالم آئے ہوئے تھے، اس میں کچھ علماء ہر مکتب فکر کے تھے نا، آپ سمجھ گئے بات، ہر ایک کے، اس میں کچھ علماء جب امام عالی مقام کا نام لیتے تو حضرت حسین کہتے، وہ اپنے ساتھ لفظ امام بولنے سے کتراتے تھے۔ تو میں نے جب آخر پہ گفتگو کی تو میں نے اتنا پیغام دیا کہ اللہ کے بندو، 1400 سال میں 10,000 لوگوں کو، ہستیوں کو، بزرگوں کو امام ماننے والوں، 10,000 بزرگوں کو امام ماننے والوں، سب 10,000 اکابر کو، لاکھ اکابر کو، بزرگوں کو امام کہتے ہو، صبح و شام کہتے ہو، اور جب اس ذات کی بات آتی ہے کہ امامت جن کے قدموں سے نکلی ہے وہاں نہیں کہتے۔ اگر کوئی ولایت میں امام بنا ہے تو حسین کے صدقے، کوئی تقویٰ میں امام بنا تو حسین کے صدقے، کوئی علم میں امام بنا تو حسین کے صدقے، کوئی فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، شریعت میں، تاریخ میں، جس میدان میں جو امام بنا وہ حسین کے قدموں کے صدقے۔ ہر کسی کو امام کہتے ہوئے خوشی کرتے ہو، اور جب امامتوں کے اماموں کے امام کی بات آتی ہے، جس کی جولی کی خیرات میں امامت بڑھتی ہے، وہاں حضرت حسین کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اہل سنت ہونے کے ناطے میں فقہی مشرب میں حنفی ہوں، اپنی فقہی مشرب میں میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، حنفی ہوں، تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے، میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا غلام ہے۔ اور انہوں نے خود کہا حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑنے والوں اور امام کہنے سے کترانے والوں، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ میں فرمایا، جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام اعظم کہتے، انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، خدا کی عزت کی قسم اگر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں 2 سال بیٹھا، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ارے یہ گھرانہ تو یہ تو وہ امام ہیں، یہ وہ امام ہے جو ان کے قدموں میں 2 سال بیٹھ جائیں وہ امام اعظم بن جائے، جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں امام ہو جائیں۔ تو مجھے تو خدا کی عزت کی قسم امامت سے اوپر چونکہ نبوت ہو نہیں سکتی، نبوت